بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو اسلامک فائنانس اینڈ پراپرٹیز. آج ہم لوگ شو تھوڑا سا ذرا فرق سے کریں گے. یوزلی آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ ایک پروفیشنل گیسٹ لے کے آتے ہیں جو کہ آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں فائنانس کی اینڈ ولز کی بھی ہم لوگوں نے بات کری ہے, ٹیکسیشن کی بھی بات کری ہے. بے تحاشا ہم لوگ یہاں ٹاپکس لے کے آئے ہیں. تو آج میں نے سوچا کہ آج آپ لوگوں کے ساتھ صرف ہم لوگ اسٹیٹ ایجنسی کی بات کریں گے کہ بائنگ پروسیس کیا ہے, سیلنگ پروسیس کیا ہے, کس طرح فرسٹ ٹائم بائرز کو کرنا چاہیے, انویسٹرز کو کس طرح پراپرٹی کو دیکھنا چاہیے. تو یہ سارا مواد جو ہے یہ آج ہم لوگ ڈسکشن کے اندر لے کے آئیں گے. آبویسلی آپ لوگوں کو پتہ ہے جس طرح کہ ہمارا جو نیچے ٹیلی فون نمبر آپ لوگوں کا چل رہا ہوگا ہمارا, جس کے اوپر آپ ہمیں ضرور فون کریں. اف یو ہیو اینی کویشچنز پلیز آپ لوگ فون ان کریں, آپ لوگ مجھ سے پوچھیں, اور آپ لوگوں کو میں ایک جنرل ایڈوائس دوں گا. آبویسلی جنرل ایڈوائس اس لیے میں آپ کو دے رہا ہوں کیونکہ جب تک آپ ساری بات نہیں انڈرسٹینڈ کرتے تب تک آپ جنرل ہی دے سکتے ہیں. تو آپ ذرا اس کا ضرور خیال رکھنا. لیکن اگر آپ لوگوں کو اور ایڈوائس چاہیے ہوگی اس کے علاوہ تو آپ پلیز اپنا ٹیلی فون نمبر جو ہے پیچھے چھوڑ دینا, اور آئی ول بی ہیپی ٹو گیو یو اے کال بیک اینڈ ایکسپلین ٹو یو. اچھا, ہمارے پاس ای میل ایڈریس جو ہے ہمارا وہ بھی چل رہا ہوگا, میں آپ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں اگر مجھے پیچھے, info@iqra.tv. اچھا, اس کے اوپر بھی آپ لوگ ای میل کر سکتے ہیں with any questions that you have, اور I'd be happy to answer those back as well. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم لوگ اسی طرح پروگرام کا وہ چلتے ہیں, سچویشن کریں گے. اچھا, اب موسٹ پیپل آر ایکچولی لوکنگ ٹو بائی اے پراپرٹی ان انگلینڈ. اچھا, ہمارا جو انگلینڈ کے اندر جو ایک یہ اٹس ویری ڈفرنٹ فرام یورپ ایز ویل. یورپ کے اندر زیادہ لوگ جو ہیں وہ رینٹ کے اوپر رہتے ہیں. انگلینڈ, یہ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ an English man's home is his castle and everybody wants to actually own a castle. 1979 کے اندر مارگریٹ تھیچر نے ایک یہ ہاؤسنگ مارکیٹ کے اندر ایک نیا کانسیپٹ لے کے آئی تھی کہ جو کاؤنسل ہاؤسز کے اندر جو لوگ رہتے ہیں they then have the right to buy the house. یہ 1979 کے اندر انٹروڈیوس کیا تھا, اور اس کے اندر کافی سوشل امپیکٹ پڑا تھا. کچھ لوگ اس کے خلاف بھی ہیں, کچھ لوگ اس کے ساتھ بھی ہیں, لیکن میں آپ لوگوں کو اس کی ایڈوانٹیجز بتا دیتا ہوں کہ جو لوگ کاؤنسل ہاؤس کے اندر رہتے تھے فار دا لاسٹ ایز لانگ ایز دے ور ان دیٹ ہاؤس فار اباؤٹ 5 years, they then had the right to buy that house. اچھا, اب وہ جو لوگ تھے they were obviously low income people. تو what the council did was they offered them a phenomenal discount. اچھا, 5 سال کے بعد جو گھر تھا, اگر if you owned a freehold property تو آپ کو 50% ڈسکاؤنٹ ملتا تھا, اور اگر آپ کے پاس فلیٹ ہے تو آپ کو 35% ڈسکاؤنٹ ملتا تھا. نہیں, سوری, دی ادر وے راؤنڈ, گھر کے لیے 35%, فلیٹ کے لیے 50%, اور ایوری ایئر دیر آفٹر یو وڈ ہیو این انکریز آف 1% اپ ٹو اے میکسیمم ڈسکاؤنٹ آف 70%. اب 70% ڈسکاؤنٹ کے اوپر جن لوگوں نے گھر خریدے تھے, فار انسٹنس اگر آپ کا گھر ویلیویشن ہے اس کی 1 لاکھ پاؤنڈ کی, تو 70% ڈسکاؤنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ 30,000 پاؤنڈ کے اندر وہ گھر خرید سکتے ہیں. یہ آپ کا حق ہے. بہت سے لوگوں نے یہ کیا بھی, اور آج وہ لوگ جو ہیں جن لوگوں نے یہ کیا وہ پاورٹی لائن سے بھی نکل آئی. ایکچولی یہ جنریشن پر جنریشن کو بہت زیادہ فرق پڑا تھا. تو یہ ایک ٹرینڈ ہوا انگلینڈ کے اندر کہ آپ اپنا گھر خرید سکیں. اچھا, بلکہ ہم لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ پہلے کال کے پاس جاتے ہیں, پھر اس کے بعد اس کے آگے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی کیا حال ہے جی؟ میرا نام ارشد ہے. بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. السلام علیکم. کہاں سے بول رہے ہیں ارشد آپ؟ میں جی لندن سے بات کر رہا ہوں. میں ادھر ویمبلی والی سائڈ پہ رہتا ہوں. جی جی جی, حکم حکم. اچھا, نہیں تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ مائی کال, آئی اپریشیٹ اٹ. اچھا, میں ایکچولی ہوں فرسٹ ٹائم بائر, تو مجھے تھوڑا سا اس کی گائیڈنس مجھے چاہیے, کیونکہ میں آپ کو بتاؤں مجھے نا
پراپرٹی کے لحاظ سے تھوڑا سا انیکسپیرینسڈ ہوں. جو پروسیس اسٹیپس ہے اس کے, اوبیسلی گوگل پہ بیٹھ کے تو آپ پراپرٹیز وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں, لیکن ایکچولی ٹو اسٹارٹ آف مجھے تھوڑی سی اس کے بارے میں پلیز گائیڈنس چاہیے, اگر آپ اس میں گائیڈنس کریں. اچھا, میں آپ سے 2-4 سوال پوچھوں گا, اگر آپ مجھے بتا سکیں گے دیٹ وڈ بی ایکسلنٹ. ٹھیک ہے, جی سب سے جی. پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ہیو یو سیکڈ اینی فائنینشیل ہیلپ, ہیو یو بین ٹو اے مورگیج ایڈوائزر, آپ نے کوئی نو, مورگیج کا کچھ آئی کیا ہے؟ ہیون بین, نہیں جی, آئی ہیون بین ٹو اے مورگیج ایڈوائزر, تو ہاں وہ بھی obviously آپ مجھے بتا دیں اس کا. ٹھیک ہے, اور آپ کے پاس ڈپازٹ ہے؟ جی جی, ڈپازٹ ہے میرے پاس. ٹھیک ہے, تھینک یو ارشد. میں آپ کو ساری, اچھا یو وانٹ ٹو نو ایگزیکٹ کہ کس طرح شروع کرنا ہے, بائنگ پروسیس کیا ہے, اور ہاں جی کس طرح آپ اپنا پیر پراپرٹی لیڈر کے اوپر رکھ سکتے ہیں. جی جی, میں نے ایکچولی نا لوگوں سے obviously آپ کے جو سرکل ہوتے ہیں ان سے ایڈوائس لیا ہوئے تھے, تھوڑا سا نا وہ آپ کو پتہ ہی ہے نا جی کہ اگر آپ اف یو آسک 3-4 پیپل تو وہ تھوڑی سی کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ مجھے نا ایک کلیئر کٹ پروسیس اسٹیپس مجھ کے مل جائیں, تو وہ آپ پلیز ہیلپ کریں. ٹھیک ہے, اس کے اندر میں آپ کو بائنگ پروسیس بھی بتا دوں گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ ارشد. میں آپ کو آپ کے یہ کویشچن کا میں بتاتا ہوں. یور اے فرسٹ ٹائم بائر. اچھا, سب سے پہلے تو آپ کو ڈپازٹ چاہیے ہوتا ہے. موسٹ بینکس ان دا یو کے آر ڈوئنگ 10% لون, 80% لون ٹو ویلیو, 90% بھی کر رہے ہیں, اور کچھ بینکس اب شروعات ہوئی ہے ان کی کہ 95% لون ٹو ویلیو بھی کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 5% ڈپازٹ ہے یا 10% ڈپازٹ ہے تو آپ کو یو آر ایلیجیبل فار اے مورگیج. اچھا, اب بائنگ پروسیس کیا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ گو اینڈ سی اے فائنینشیل ایڈوائزر. ہم لوگ کیونکہ یہاں پر اسلامک فائنانس اینڈ پراپرٹیز کی ہی بات کر رہے ہیں, تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ اسلامک فائنانس کا بھی دیکھیں اور کنونشنل کا بھی دیکھیں. آبویسلی آپ کو زیادہ سوٹ کرتا ہے, ہوپ فلی آپ کو اسلامک فائنانس ہی سوٹ کرے گا, وہ اس کے اوپر آپ کریں. ونس یو ہیو ارینجڈ اے کلیئر کٹ کہ آپ کو کیا لون مل سکتا ہے, پھر آپ اپنی پراپرٹی سرچ شروع کریں. اچھا, فار انسٹنس اگر آپ کو مورگیج ایڈوائزر جو ہے آپ کا وہ یہ کہتا ہے کہ جی آپ 3 لاکھ پاؤنڈ تک کا گھر خرید سکتے ہیں, تو آپ کو اب یہ پتا چل گیا کہ ہماری جیب کے اندر 3 لاکھ پاؤنڈ ہیں, ہم لوگ 3 لاکھ پاؤنڈ کا ہی خرید سکتے ہیں. وہاں سے آپ اپنا سرچ شروع کریں. آئی وڈ ریکمینڈ کہ آپ جس ایریا کے, اچھا ایریا جو ہے وہ بھی آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ آپ نے کون سے ایریا کے اندر ہے. اس ایریا کے اندر پھر آپ دیکھیں, دیر آر لاٹس آف ویب سائٹس, پراپرٹی ویب سائٹس جس طرح زوپلا ہے, رائٹ موو ہے, پرائم لوکیشن ہے, اینڈ سو آن سو فورتھ. لیکن جو سب سے زیادہ پاپولر ہیں ساروں میں سے وہ زوپلا اور رائٹ موو ہی ہے. تو آئی وڈ ریکمینڈ کہ یہ ان دونوں پہ ہی آپ جائیں. اس کے اوپر موسٹ ایجنٹس, actually I would say 99.9% of the agents actually advertise on these websites. تو اگر آپ نے گھر بیچنا ہو تو these are the websites to actually, یا خریدنا ہو تو these are the websites to actually look for. آپ ان ویب سائٹس پہ جائیں, اپنا ٹائپ ان کریں and start going and looking at some, register with some estate agents, as many as possible. Usually میں یہ کہوں گا آپ کو کہ آپ you should be in a position to make a decision after you viewed around 8 to 10 houses. یہ ایک ایوریج ہے جس کے اندر یو ول بی ان اے پوزیشن کہ آپ ڈسیزن میک کر سکیں گے. ونس یو فاؤنڈ اے ہاؤس تو پھر اس کے اندر جو نیکسٹ اسٹیپ ہے ہاؤ ٹو پروسیڈ ود اٹ. اچھا, آپ نے مورگیج آفر تو آپ کے پاس ہے, تو یو گاٹ دا مورگیج ان پرنسپل, سو دیٹ پارٹ از اوکے. تو اسٹیٹ ایجنٹ سے جب آپ آفر کریں گے تو آبویسلی یو اسٹارٹ آف ایٹ اے لٹل لوور, نیگوسیشنس کی بات ہوتی ہے, ڈپینڈنگ آن ہاؤ سوٹ آفٹر دیٹ پراپرٹی از. ونس دی آفر از ایکسیپٹیڈ, پھر اس کے بعد آپ کا وہ سولیسٹرز کا شروع ہو جاتا ہے اینڈ جو پروسیس شروع ہو جاتا ہے. وہ میں آپ کو یہ سارا کچھ ایکسپلین کروں گا ان شاء اللہ تعالیٰ اسی پروگرام کے درمیان کہ یہ ایکچوئل پروسیس کس طرح چلتا ہے, کہ فرام آفر ٹو ایکسچینج, اور ایکسچینج تک آپ کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں, اور ایکسچینج کے بعد آپ کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں. پہلے ہم لوگ چلیں گے ایک کال کے اوپر, اور اس کال کے بعد پھر ارشد میں آپ کا بھی ان شاء اللہ تعالیٰ ضرور کویشچن جو ہے آنسر کروں گا. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. میرا نام ارم ہے. میں آپ کا شو بہت آلویز دیکھ رہی ہوتی ہوں, بڑا
इंफॉर्मेटिव होता है, बड़ी हमें अच्छी गाइडलाइंस मिलती हैं. जी अस्सलाम वालेकुम मैडम, कहाँ से बोल रही हैं आयरम आप? जी मैं इधर एसेक्स से बोल रही हूँ. एसेक्स से, जी जी जी, जी. हुक्म. अच्छा जी. मैं एक तो ये कुछ मुझे डिटेल्स मालूम करनी थी कि हेल्प टू बाय स्कीम जो है वो मैं अपने बेटे के लिए उसके बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाह रही थी. वो अगर आप बता सकें, और जो शेयर्ड ओनरशिप है और ये कि इन दोनों चीज़ों का आपस में डिफरेंस क्या है, और इनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल्स अगर आप बता सकें, और ये बता सकें कि विच वन इज़ बेटर. जो यंग एडल्ट्स हैं जो अपना कैरियर बनाना शुरू कर रहे हैं, हमारे यंग बच्चे, तो वो उनके लिए कौन सी बेहतर है और किस तरीके से करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट. बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, थैंक यू सो मच आयरम. मैं आपको, आप स्टे ऑनलाइन, मैं आपको बता देता हूँ वैसे कि ये दोनों किस तरह वर्क करती हैं, ठीक है. जो हेल्प टू बाय है, इन आवर प्रीवियस लाइफ, व्हेन आई से प्रीवियस लाइफ, वो एक्चुअली चेंज होने वाली है, चेंज हो चुकी है एक्चुअली. इट इज़ नाउ ओनली अवेलेबल फॉर फर्स्ट टाइम बायर्स. आपके जो बेटे हैं, इज ही अ फर्स्ट टाइम बायर? ही विल बी. जी. अच्छा ठीक है, ऑलराइट, ओके. तो वो अवेलेबल है फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए. अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि आप आया कि ये लंदन में देख रहे हैं वो, या लंदन के बाहर देख रहे हैं? अभी तो ऐसे हमने कोई पर्टिकुलरली जगह डिसाइड नहीं की, लेकिन थोड़ा सा सबब बेहतर रहेगा क्योंकि प्राइसेस थोड़ी कम होंगी, तो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी, और अच्छा मतलब लॉन्ग टर्म पड़ा रहे जी प्रॉपर्टी एक. जी. हेल्प टू बाय के अंदर आप अगर लंदन में खरीदेंगी तो उसका जो डिस्काउंट है, जो डिस्काउंट तो नहीं है खैर, इट्स नॉट अ डिस्काउंट बाय द वे, इट इज़ एन इंटरेस्ट फ्री लोन फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड अच्छा. यू गेट 40%. अच्छा. ठीक है. ओके. और इसके अंदर आपको 5% डिपॉजिट डालना पड़ता है, और आपको अप टू 40% इन लंदन आपको गवर्नमेंट से एक लोन मिल जाता है विच इज़ इंटरेस्ट फ्री फॉर द फर्स्ट 5-6 ईयर्स. ओके. ठीक है. अच्छा. उसके बाद अव्वल तो बेहतर तो ये होता है कि अगर आप वो ले लेती हैं तो 4-5 साल बाद, 6 साल बाद, एज सुन एज द इंटरेस्ट स्टार्ट्स, आप उसको रीमॉर्गेज करा लें टू पे ऑफ दैट लोन. ठीक है. अच्छा, अच्छा. नाउ इसके अंदर एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम ये है कि यू दिस इज ओनली एलिजिबल फॉर न्यू बिल्ड प्रॉपर्टीज. अच्छा. You can't take a help to buy. You फॉर can't be on the scheme हाउस यूज्ड हाउस. unless you are buying a brand new build. ओके. अच्छा, ब्रांड न्यू बिल्ड के अंदर जो थोड़ा सा ज़रा इशू जो है ना, वो ये है कि यूजली ब्रांड न्यू प्रॉपर्टीज़ आर एट अ प्रीमियम कॉस्ट. अब जिस तरह आप अगर ब्रांड न्यू गाड़ी खरीदते हैं, हाँ जाहिर है ठीक उसकी है, कीमत ज़्यादा होगी मार्केट ज़्यादा से होती थोड़ी. है. जो ही आपने उस गाड़ी को शोरूम से निकाला तो उसकी कीमत जो है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट गिर कार इट जाती इज़, है काफ़ी कुछ ना कुछ. ड्रास्टिकली डिक्रीज हुई. बिल्कुल. तो टेक्निकली स्पीकिंग आपको 4-5 साल तक ना आपका एक किस्म का, फ्रॉम माय असेसमेंट एज एन एस्टेट एजेंट, एंड दिस इज अ जनरल व्यू बाय द वे, सो इट माइट बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट एरियाज, यूजली यू स्टार्ट ऑफ विद अ नेगेटिव एक्विटी. अच्छा. तो उसके अंदर ये ओके. थोड़ा सा ना जो है वो एक ड्रॉबैक डेंजरस, है. लेकिन इट्स स्टिल अ वेरी वेरी गुड स्कीम फॉर फर्स्ट टाइम बायर्स. It puts young people on the property ladder, or if they can find something reasonable, then why not? अच्छा, जो दूसरी ठीक. स्कीम आपने कहा है वो शेयर्ड ओनरशिप की है. जी. शेयर्ड ओनरशिप इज यूजली डन बाय हाउसिंग एसोसिएशंस. ठीक है. अच्छा, नाउ यू हैव एन ऑप्शन देयर. यू कैन बाय 25, 50%, 75%. ठीक है. अच्छा. ये आप जो ऑलरेडी जो सेल कर रहा है उसके साथ आपकी शेयर्ड ओनरशिप होती है नहीं मेनली. नहीं नहीं, अच्छा. ये आपकी हाउसिंग एसोसिएशन के साथ शेयर्ड ओनरशिप होगी. ओके. ठीक है. ठीक है. अब नाउ दिस इज हाउ इट वर्क्स. जो हेल्प टू बाय है वो आपकी अपनी प्रॉपर्टी होगी. ठीक है. ठीक है. आपने 40% जो है गवर्नमेंट से ग्रांट ले लिया, जो कि इंटरेस्ट फ्री है फॉर द फर्स्ट 6 ईयर्स. ठीक है. और 6 साल के बाद आप उसको रिपे कर देंगे, लेकिन दैट इज ओनली अवेलेबल फॉर ब्रांड न्यू फॉर न्यू प्रॉपर्टीज. बिल्ड. जो ठीक है. शेयर्ड ओनरशिप है, slightly different. You can also buy second hand properties with this as well. अच्छा. They ओके. have to be owned by the housing association, so they have to offer you that. इसके अंदर आप 25% भी खरीद सकते हैं, 50%, 75%. ठीक है. एंड मोर एज द ईयर गोज ऑन. इसके अंदर ये होता है कि आप पार्ट आपकी मॉर्गेज होती है, पार्ट आप देते हैं रेंट. अच्छा. अच्छा, ओके. जो रेंट है, अगर आपने फर्जी तौर पे 25% खरीदा है
تو آپ رینٹ پورے 100% کی ہی پراپرٹی کا دیں گے. اچھا ٹھیک ہے, جو ہاؤسنگ ایسوسیشن ہے, دے آر ناٹ گوئنگ ٹو شیئر دا رینٹ, اٹس ناٹ اے ڈسکاؤنٹڈ اوکے. رینٹ. اچھا ٹھیک اچھا. ہے, اور جو سروس چارجز ہیں, اگر بلڈنگ کی کوئی سروس چارجز ہیں, گراؤنڈ رینٹ ہے, وہ بھی آپ کی ہی آبلیگیشن ہے. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ان دونوں کون سی اسکیمز کے بہتر ہے. اندر آپ کے بیٹے کے لیے سب سے بہتر کیا حل ہے. ٹھیک ہے میں تو ٹھیک ہے. پرسنلی اسپیکنگ ہیلپ ٹو بائی از اے ویری گڈ اسکیم. ہاں سیمس ٹو بی بالکل ٹھیک ہے, شیئرڈ اونرشپ اگر سے وہ آپ بہتر 6 ماحول ہے. سالوں کے اندر وہ لون جو ہے گورنمنٹ کا وہ واپس کر دے تو وہ انٹرسٹ فری منی آپ کو مل جاتا ہے, which ٹھیک ہے. obviously falls into Islamic finance and law as well, کہ جہاں پر you're not paying interest. بالکل I hope that was helpful. جی بہت بہت شکریہ, آپ کافی آپ نے مجھے چیزیں کلیئر کر دی ہیں, اور آپ کا بہت ہی اچھا پروگرام ہے, اور ہم لوگ بہت اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, بہت سی چیزوں کا ہمیں پتہ چلتا ہے. تھینک یو سو مچ ارم, تھینک یو سو تھینک مچ. یو جی. ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے ہفتے بھی آپ ضرور دیکھنا, اگلے ہفتے ہمارے پاس بڑے اچھے گیسٹ بھی آئیں گے. ضرور انشاءاللہ. تھینک یو سو ٹھیک ہے مچ, جی. تھینک یو تھینک یو تھینک یو. یہ بڑا انٹرسٹنگ قسم کا کویشچن تھا. تھینک یو سو مچ ارم, آپ نے یہ کویشچن پوچھا, بلکہ باقی جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں وہ ہوپ فلی سن رہے ہوں گے, ان کو بھی اس کی انفارمیشن مل گئی ہوگی. اچھا, کمنگ بیک ٹو ارشد فرام لنڈن, انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ فرسٹ ٹائم بائر کے کیا گائیڈ لائنز ہیں, واٹ دے شوڈ لک فار اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. تو جسٹ ٹو ریکیپ آن دیٹ, سب سے پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ یو مسٹ فرسٹ آف آل فائنڈ آؤٹ ہاؤ مچ یو کین افورڈ. وہ اسی طرح ہے کہ اگر آپ ایک دکان میں جاتے ہیں, آپ کے پاس پیسے ہیں شرٹ کے, لیکن پسند آ رہا ہے آپ کو سوٹ, آپ سمجھے نا, تو وہ آپ یو وونٹ بی ایبل ٹو افورڈ ٹو بائی اٹ. تو بہتر یہ ہے کہ پہلے سے آپ کے پاس جیب میں پیسے ہوں, پھر بندہ شاپنگ کرنے جائے تو اٹس بیٹر, ورنہ آپ کو لیس چانسز آف بینگ ڈس اپوائنٹڈ. اچھا, تو ونس کمنگ بیک ٹو ارشد's کویشچن, ونس یو ہیو ایکچولی فائنلائزڈ کہ واٹ منی یو کین بورو, اور اگین جس طرح فرسٹ ٹائم بائرس کے لیے میں نے آپ کو ایکسپلین بھی کیا ہے, ہیلپ ٹو بائی اسکیم بھی ہے, شیئرڈ اونرشپ بھی ہے, اسکیمز اویلیبل, تو یو کین سرٹنلی لک ان ٹو دیٹ ایز ویل. اگر آپ کو سلائٹلی بگر ہاؤس چاہیے اپنی فیملی کے لیے, کہ ذرا گورنمنٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کی ہیلپ بھی کر رہی ہے. اچھا, پھر اس کے بعد دین یو رجسٹر ود ایز مینی اسٹیٹ ایجنٹس ایز پاسبل ود ان دی ایریا دیٹ یو آر لوکنگ ان. اور یہ میں آپ کو ضرور یہ کہوں گا کہ آپ ڈیفینیٹلی ایریا ضرور ایلوکیٹ کر لیں, کیونکہ اس کے اندر جو آپ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں گے کہ کیا پرائسز ہیں, کس طرح ہو رہا ہے, کیا موومنٹ ہو رہی ہے, تو یو ول گیٹ مور ایجوکیٹڈ ان دیٹ. اور ہر ایریا جو ہے لنڈن کے اندر, اٹ از ویری ڈفرنٹ فرام دی ادر. For instance, Chelsea performs very differently to Croydon. You know, so there is a difference between the areas. Acha, once you've registered, you've made an offer, negotiation آپ کی ہوگی ہے اسٹیٹ ایجنٹ کے ساتھ, اور آپ نے نیگوشیٹ کر لی ہے. What you will need as a first time buyer or any buyer is you will need solicitors as well to actually do your legal works. اچھا, solicitor کی جو کام ہے سولسٹر کا, جو اس کی آبلیگیشن ہے, وہ ہے کہ ہی ہیز ٹو میک شیور کہ ٹائٹل جو ہے وہ کلیئر ہو, اینڈ دیر آر نو پرابلمز ود دا ٹائٹل. ٹھیک ہے, وہ لوکل اتھارٹی سرچز بھی کرتے ہیں. لوکل اتھارٹی سرچز جو ہوتی ہیں وہ بیسکلی ایک پراپرٹی کی ہسٹری ہوتی ہے کہ اس پراپرٹی میں کیا ہوا, کیا نہیں ہوا, یو نو دیٹ کائنڈ آف تھنگ. پھر ایک انوائرمنٹل سرچ ہوتی ہے کہ کس زمین کے اوپر بنا ہوا ہے, یو نو وہ زمین جو ہے وہ جو فاؤنڈیشنز ہیں اس کی وہ کیسی ہیں, یو نو دیٹ کائنڈ آف تھنگ. اور پلس آلسو اگر کوئی ریور اسٹریم ہے وہ تو نہیں امپیکٹ کرے گی, اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. تو یہ جو ہے نا, یہ چیزیں آپ کا سولسٹر کرتا ہوتا ہے. سوری, ہمارے پاس کال ہے. جی جی, سوری ارشد, کال ہمارے پاس ہے, کال ڈراپ ہوگی. میں پھر سے یہ آپ پلیز واپس ضرور فون کریں اگر اف یو ہیو اینی کویشچنس. اچھا, تو دس از واٹ بیسکلی اے سولسٹر ڈز. اچھا, ناؤ سولسٹر ول ایکٹ فار یو اینڈ ہی ول آلسو ایکٹ فار دا لینڈر ایز ویل. تو اس کی جو آبلیگیشن ہے سولسٹر کی, وہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے, وہ آپ کے لینڈر کے لیے بھی ہے. سو
کچھ لینڈرز جو ہیں they would actually have a panel of solicitors which they are happy to use, یا some solicitors are on some panels. تو یہ آپ ضرور چیک کر لینا اپنے solicitor سے کہ آیا کہ وہ آپ کے لینڈر کے پینل کے اوپر is he allowed to deal with that lender. اچھا اوکے، سو ناؤ آپ نے سولسٹر بھی چوز کر لیا، آپ کے پاس مورگیج ایڈوائزر بھی ہے جس نے آپ کو مورگیج بھی دے دیا، آپ نے پرائس بھی نیگوشیٹ کر لیا. اب اسٹیٹ ایجنسی کی جو آبلیگیشن ہے وہ ہے کہ ہی ول ایشو اے میمورینڈم آف سیل جس کے اندر یہ ساری ڈیٹیلز لکھی ہوں گی. پہلے ہم لوگ کال پہ جاتے ہیں، پھر میمورینڈم آف سیل کا میں آپ کو بتاتا ہوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم، کون بول رہی ہیں؟ جی میں کنول بات کر رہی ہوں. قمر. کنول، یس. کنول. جی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. کنول آپ سے مجھے کوشچن یہ پوچھنا تھا، بیسکلی آئی وانٹ ٹو بائی پراپرٹی. اوکے ٹھیک ہے، تو آئی ریئلی وانٹ سم انفارمیشن اباؤٹ بائی ٹو لیٹ houses or the normal one. I really want to know about that. اچھا کنول آپ پہلے بتائیں کہاں سے بول رہی ہیں آپ؟ میں لندن سے بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، لندن سے. اچھا یو وانٹ ٹو بائی اے پراپرٹی فار انویسٹمنٹ؟ ہاں جی، یس. ڈو یو آلریڈی اون اے پراپرٹی ایٹ دا مومنٹ؟ یس. اوکے آلرائٹ اوکے. اینڈ آپ مجھے صرف تھوڑا سا ذرا آپ یہ مجھے بتائیں کہ جو آپ انویسٹمنٹ کے لیے خریدی ہیں، آپ ایز اے رینٹل انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہی ہیں یا کیا آپ نے سوچا ہے اس بارے میں کہ؟ ہاں میں رینٹ پہ دینے کے لیے ہی خریدنا چاہ رہی ہوں. ٹھیک ہے، صحیح ہے. تھینک یو سو مچ کنول. میں آئی ول. اچھا آپ اینی پرٹیکولر کویشچن یو وانٹ ٹو آسک می ان ریگارڈس ٹو بائی ٹو لیٹ؟ بس آپ جو آئی ریئلی وانٹ انفارمیشن. آپ لندن میں دیکھ رہی ہیں یا لندن کے باہر دیکھ رہی ہیں؟ لندن میں ہی دیکھ رہے ہیں. لندن میں دیکھ رہی ہیں، ٹھیک ہے. کنول میں آپ کو تھینک یو سو مچ فار یور کال، آئی ریئلی اپریشیٹ اٹ. اور انشاءاللہ میں آپ کو اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا ہاں جی پلیز آپ گائیڈ کر دیں. تھینک یو. تھینک یو سو مچ کنول. تھینک یو ویری مچ. بائے. تھینک یو. بائے بائے. تھینک یو سو مچ کنول. آپ کا جو کویشچن ہے میں ضرور آنسر کروں گا، لیکن ارشد کا کویشچن سب سے پہلے، کیونکہ وہ بیچارے پش ڈاؤن نیچے جائی جا رہے ہیں، اور تو یہ میں ذرا آنسر کر دوں، پھر ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کا بھی کنول کویشچن آنسر کر دیتے ہیں. اچھا ہاں، تو ارشد میں یہی آپ کو بتا رہا تھا کہ ایز اے فرسٹ ٹائم بائر، اچھا میمورینڈم آف سیل آپ کا پروڈیوس ہوگا. میمورینڈم آف سیل ہوتا ہے جو اسٹیٹ ایجنٹ ایک ڈاکیومنٹ ایشو کرتا ہے جس کے اندر آپ کا سولسٹر، جو مالک مکان ہے اس کا سولسٹر، اس کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں along with yours and his details, the vendor's details. وہ بھیجے گا آپ کے سولسٹر کو اور وینڈور کے سولسٹر کو، اور آپ کو ایک کاپی آئے گی اور آپ کے وینڈور کو بھی کاپی جائے گی، جو کہ بھئی یہ لوگ جو ہیں یہ آپس میں ڈیل کر رہے ہیں. ونس دیٹ گوز آؤٹ، اب سولسٹر کے پاس، سولسٹر کو پتہ چل گیا کہ یہ مالک مکان کا سولسٹر ہے، مالک مکان کے سولسٹر کو پتہ چل گیا کہ یہ he is acting on the buyer's solicitor's behalf. That's when the whole work starts. سب سے پہلے ایشو ہوتا ہے ایک ڈرافٹ کانٹریکٹ جو کہ وینڈور کا سولسٹر بائر کے سولسٹر کو بھیجے گا. ڈرافٹ کانٹریکٹ مینس ڈرافٹ کانٹریکٹ وچ مینس کہ ایک ڈرافٹ ہے، ٹھیک ہے، بٹ دیر آر امینڈمنٹس اور چینجز دیٹ کین بی میڈ ود the understanding of both the side solicitors and your lender and yourself and the vendor. اچھا ڈرافٹ کانٹریکٹ آ گیا ایشو. اسی طرح پھر آپ کا جو سولسٹر ہے they will apply for searches. سرچز کے لیے obviously آپ کو سیپریٹ پیسے دینے پڑیں گے کیونکہ disbursements are never included in a solicitor's fee. اور 250-300 پاؤنڈ لگتے ہیں اس کے سرچز کے. انوائرمنٹل سرچ ہوتی ہے. اچھا ایک اور سرچ جو ہوتی ہے وہ لازمی ہوتی ہے، وہ بینکرپسی سرچ ہوتی ہے. پہلے ہم لوگ کال پہ چلتے ہیں، پھر آپ کا باقی کا سوال جو ہے وہ اس کا بھی جواب دیں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. کون صاحب بول رہے ہیں؟ میں شاویز بات کر رہا ہوں لندن سے. شاویز لندن سے. سب سے پہلے تو بڑا انفارمیٹیو پروگرام ہے آپ کا، اور مجھے صرف ایک کوشچن کرنا ہے کہ میں گھر بائی کرنا چاہتا ہوں. جی لیکن کنفیوز ہوں کہ شیئرڈ اونرشپ والا بیٹر ہے یا میں ڈائریکٹ اگر مورگیج کروا لوں. تو آپ اس بارے میں کیا ایڈوائز کریں گے؟ کیونکہ کچھ میرے ایسے دوست ہیں جو مجھے
ایڈوائز کر رہے ہیں کہ آپ شیئرڈ اونرشپ لے لیں اگر آپ فرسٹ بائر ہیں, اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کریں, اس کا فائدہ نہیں ہے. تو پلیز اس پہ مجھے گائیڈ کریں گے آپ؟ شاوز میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے اندر ایک بڑا ہی سمپل سا آنسر ہے, اور یہ آنسر جو ہے نا یہ آپ کے پاس ہی ہے. جو آپ کی افورڈیبلٹی ہے نا اس حساب سے آپ کریں. شیئرڈ اونرشپ کے اندر بھی آپ کا گھر ہوتا ہے وہ, اور اگر آپ ٹوٹلی آؤٹ رائٹ موگج لیں وہ بھی آپ کا ہی گھر ہوتا ہے. شیئرڈ اونرشپ کے اندر صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ اٹ جسٹ ڈپینڈس کہ آپ کی افورڈیبلٹی کیا ہے. آپ ایک گھر کی 25% لیتے ہیں, 50% لیتے ہیں, 75% لیتے ہیں, آپ سمجھے نا میری بات؟ تو جی جی آپ جی کا جی لیکن دیٹ یو ہیو این انٹرسٹ ان دیٹ ہاؤس, تو صحیح. certainly better than renting without any excuses, definitely better than renting. تو لیکن اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ 100% موگج بھی 100% موگج تو نہیں لے سکتے, لیکن یو کین گو دی ادر روٹ ایز ویل. اور جو حالات آج کل چل رہے ہیں, آپ مناسب سمجھتے ہیں اس ٹائم پہ گھر لینا اچھا ہے؟ بالکل اچھا ہے. میں بلکہ چاہے ریسیشن ہو نہ ہو, پرائسز اوپر جا رہی ہوں نیچے جا رہی ہوں, دیکھیں آپ نے جب گھر خریدنا ہے تو آپ نے دو سوچیں سوچنی ہیں. نمبر 1, ایک تو آپ خرید رہے ہیں اپنے لیے, تو اٹس اے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ, میڈیم ٹو لانگ جی ٹرم, جی ٹھیک ہے. جی جی 7 سال میڈیم ہو گیا, اس سے اوپر جو ہے وہ لانگ ٹرم ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ آپ کسی بھی ایریا کو دیکھ لیں اس وقت انگلینڈ کے اندر, اگر آپ لینڈ رجسٹری پہ جائیں, ٹھیک ہے, تو آپ کہیں جی سے جی بھی دیکھ لیں, ہاؤس پرائسز ود ان دا لاسٹ 10 to 15 ایئرس, کچھ ایریاز کے اندر 10 سال ہے, کچھ ایریاز کے اندر 13 سال ہے, پرائسز ڈبل. ریسیشن ہو, کووڈ ہو نہ ہو, جو مرضی ہو, پرائسز ول صحیح. ڈبل آفٹر بٹوین 10 to 15 ایئرس. جی 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 تو بہتر یہی ہے کہ آپ اس کا فائدہ ضرور لیں, ٹھیک ہے. خریدیں آپ ضرور. میں تو آپ کو ٹھیک. یہی سجیشن دوں گا. تھینک یو ویری مچ آپ کی ایڈوائس کا. تھینک یو اور شاویز, تھینک یو سو مچ فار یور کال. تھینک یو. آئی ہوپ دیٹ آنسر یور کال. جی نیکسٹ کال پہ چلتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب بول رہے ہیں؟ میرا نام عثمان ہے. I'm phoning from Reigate. عثمان فرام رائی گیٹ. جی عثمان. I just wanted to ask about sort of, the halal mortgages. I've been reading that with some of the halal banks, that they actually buy the house on your behalf and then sell it to you at a higher price. Is that correct? That is one of the mortgages, or mortgages کیا mortgage تو نہیں کہہ سکتے, but yes, that is one way of financing the properties as well. Basically Usman, there are two ways of doing this. ٹھیک ہے, ایک تو and this is, you see, the way you've got to look at it is totally a bank decision. ٹھیک ہے, it's a business decision. Obviously a bank is there to help Muslims get onto the property ladder, لیکن it is a business. ٹھیک ہے, انہوں نے بھی کہیں نہ کہیں سے تو اپنا مفاد دیکھنا ہے, جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اپنا. تو اسلامک فائنینس ورکس ان 2 or 3 ways, بٹ مین چیز یہ ہے کہ دا بینک ول بائی دا پراپرٹی. ٹھیک ہے, یہ ایک راستہ یہ ہے. وہ پراپرٹی خرید کے آپ ان سے وہ پراپرٹی رینٹ پہ لیتے ہیں. Right. Oh, okay. اور جو رینٹ دیتے ہیں آپ, دیٹ از رینٹ. ٹھیک ہے, وچ از ڈیسائڈیڈ ایوری 12 months, یا وٹ ایور یور کانٹریکٹ از, اٹ کوڈ بی 6 months, اٹ کوڈ بی وٹ ایور. اٹس رینٹ پلس اے لٹل بٹ. اب اگر فار انسٹنس اگر آپ ابھی اس وقت گھر اگر آپ کرائے پہ رہ رہے ہیں, آئی ڈونٹ نو واٹ یور سچویشن از, اب کرائے پہ رہ رہے ہیں, اب کین یو امیجن کہ یو ہیو اے ڈیل ود دا لینڈ لارڈ where you say to the landlord کہ look, I will pay you rent, but I'll pay you a little bit on top for 20 years, 25 years, تاکہ پھر پراپرٹی تم مجھے واپس دے دینا, میرے نام پہ کر دینا. Do you understand? This is exactly the way it works. Acha, okay. So the property does become, so the rent is basically paying off the total value of the house. Well, the rent is paying what the market rent is, plus along with whatever the capital you've agreed to pay them as well. So that's basically how Sharia mortgage would work. جس کے اندر یہ ہے کہ you're not burdened with the responsibility.
یہ ہے کہ اگر پرائسز نیچے جاتی ہیں تو اٹس دا بینکس یا جس کی پراپرٹی ہے وہ ان کا وہ نقصان ہے, اور اگر پرائسز اوپر جاتی ہیں تو وہ آپ کا فائدہ ہے, بیکاز جو آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہے وہ ایک ہی فگر ڈیسائیڈ کیا ہے. I hope that answers the question. I hope that was clear. Thank you so much, Usman, from Reigate. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Very, very kind. Acha, haan. So coming back to Arshad, I'm so sorry. آپ کا کیونکہ آپ پہلے کالر تھے تو آپ کا جو کویشچن ہے وہ بالکل اینڈ پہ چلا جاتا ہے, بیکاز آئی ہیو ٹو ٹیک کالز از ویل, تو اس لیے آئی ڈو اپولوجائز. میں لیکن آئی ریئلی ڈو نیڈ ٹو گیٹ تھرو دس تاکہ آپ کو ایک اندازہ رہے کہ آیا کہ پراپرٹی کس طرح خریدنی ہے. سو سوری یہ ٹوٹ کے آ رہا ہے, لیکن اس کا جواب جو ہے وہ میں ضرور دوں گا. اچھا, تو میمورینڈم آف سیل میں نے آپ کو بتا دیا. اب سولیسٹر ہیز اسٹارٹیڈ ڈوئنگ دا ورکس. فار انسٹنس local authority searches, environmental search, bankruptcy search وہ یوزلی کرتے ہیں, لیکن یوزلی وہ کرتے ہیں بٹوین ایکسچینج اینڈ کمپلیشن یوزلی, لیکن وہ 2 دفعہ بھی کر سکتے ہیں, لیکن اس کے جو کاسٹ ہے 4-5 pounds از ناٹ اینی تھنگ, اٹس ناٹ اے ڈیل بریکر. اچھا, once they've done that, then they would raise some inquiries. So there might be any kind of inquiries. It might be a case کہ بھئی یہ دیوار آپ نے یہاں پہلے نہیں تھی, یہ دیوار یہاں کیوں کھڑی کری ہوئی ہے, اس کی پلاننگ ہے, اس کی ریگولیشنز ہیں, بلڈنگ ریگز ہے, and so on and so forth. And your lender would also have questions that they would want to ask as well. So it's not just inquiries that you would raise. Your lender has an obligation to raise inquiries as well. And once both yourself and the lender are happy with the inquiries, are happy with the searches, then they approved the draft contract. Draft contract جو ہی اپروو ہوتا ہے تو ہم لوگ کال پہ جاتے ہیں, پھر میں آپ کو بتاؤں گا ڈرافٹ کانٹریکٹ کے بعد کیا ہوتا ہے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کون صاحب بول رہی ہیں؟ ہاں جی میں مسز سلمان بول رہی ہوں. جی مسز سلمان السلام علیکم. میں نے بس یہ کہنا تھا, میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہوں اور ہر ہفتے دیکھتی ہوں, تو میں یہ کہنا ہے کہ بہت نالج ملتی ہے اس سے, بہت اچھا پروگرام ہے اور آپ کرتے رہیے ہمیشہ اور ہم دیکھتے رہیں, اور آپ بہت اچھا معلوماتی پروگرام ہے, ویری انفارمیٹیو. تھینک یو. بہت بہت شکریہ مسز سلمان, تھینک یو سو مچ, دیٹ واز سچ اے بیوٹیفل کال. اور ایکچولی اس طرح کی جب کالز ملتی ہیں تو ہمارا خون جو ہے وہ اور بڑھ جاتا ہے. جی جی کال ہے ہمارے پاس, چلیں میں پہلے ارشد صاحب کا پہلے یہ آنسر کر دیتا ہوں. اچھا ہاں, تو ارشد میں آپ کو جس طرح بتا رہا تھا کہ ونس سرچ از آل آف دیز تھنگز آر ڈن, ٹھیک ہے, دین اٹ ول گو ٹو اے اسٹیج کولڈ ایکسچینج آف کانٹریکٹس. اچھا, ایکسچینج آف کانٹریکٹس جو ہے یہ اگر آپ جس طرح پراپرٹی خریدتے ہیں نا پاکستان کے اندر, آپ بیانہ دیتے ہیں, کانسیپٹ جو ہے نا اس کا وہی ہے. اچھا, جسٹ ٹو لیٹ یو نو, بفور ایکسچینج آف کانٹریکٹس یا بفور کہ آپ نے بیانہ رکھ دیا ہے, both you and the vendor are not obligated to buy the property or sell the property. So both can actually technically back out. Exchange of contracts پہنچتا ہے, پہلے ہم لوگ کال لیں گے, پھر exchange of contracts کا میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ہوتا ہے. جی السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. قاضی بھائی شاہ رخ اصلی بول رہا ہوں میں ایڈنبرا سے. کیا نام ہے؟ سوری, شاہ رخ. شاہ رخ, ہاں جی. اچھا, شاہ رخ تو بڑا ہی خوبصورت نام ہے. تھینک یو سو مچ. جی 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 ایڈنبرا سے. جی 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 ایڈنبرا سے بات کر رہا ہوں. جی مجھے آپ سے انفارمیشن چاہیے تھی. ایک تو میں آپ کا شو سن رہا ہوں اور ویری ویری انفارمیٹیو, تھینک یو ویری مچ فار دیٹ. لیکن مجھے اس کے علاوہ ایک آپ سے انفارمیشن چاہیے تھا, تھوڑا سا سلی کوشچن آپ کو لگے, لیکن اس وقت میں رینٹ پہ رہ رہا ہوں اور آئی بین لیونگ آن رینٹ فار آلموسٹ لائک 8-10 ایئرس, اور ڈپازٹ جو ہے اس کو ارینج کرنا جو ہے فار بائنگ اے پراپرٹی از ویری ڈیفیکلٹ فار می. سو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا از اٹ پاسبلٹی کہ کوئی بینک یا کوئی پرائیویٹ فائنینسنگ کمپنی آپ کو 100% مارگیج آفر کر سکے؟ ایک تو کوشچن یہ ہے میرا. اور سیکنڈ جو ہے میرا کوشچن وہ آپ کے اسلامک مارگیج سے ریلیٹڈ ہے کہ اسلامک جو مارگیج ہے اس میں ابھی آپ نے ایک کالر کو آنسر کیا ہے کہ وہ دے چارج فار یو
little rent, and plus on top of that they ask you to pay for that. So they buy the property on your behalf. They basically the system on that جو وہ particular question تھا, there are lots of Islamic mortgages and they work, they have a different kind of a mechanism, ٹھیک ہے, لیکن جو وہ اس particular mechanism کی جو وہ بات کر رہے تھے عثمان, تو میں وہ یہی ایکسپلین کر رہا تھا. اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ 100% mortgage کا ڈھونڈ رہے ہیں, ہاں, renting at the moment. جی بالکل. Have you seeked any financial advice? Have you been to جی میں mortgage advisor کے پاس گیا تھا, but what they advised me کہ you need to have the deposit. But at that stage میں نے ان سے پوچھا نہیں تھا کہ 100% آپ لے سکتے ہیں کہ نہیں. I mean میں نے خود ریسرچ وغیرہ کیا تو I couldn't find much options. Shah Rukh, did they tell you what price you can afford to buy at? جی 260,000 I think that was my affordability. All right, so 260 کا مطلب یہ ہے کہ on average بینک اگر conventional mortgage آپ لیں, I'm not talking about Islamic finance, I'm talking about conventional mortgages. ٹھیک ہے. Are you a first time? You're a first time buyer, right? I'm first time buyer. Okay. So some banks are actually offering 5% deposit. 5% deposit of 260,000 pounds is approximately 13,500 pounds. جی. ٹھیک ہے. So 13,500 pound approximate depending on your, میں آپ کو یہ general advice دے رہا ہوں, اگر 10% deposit ہے تو then it's 26,000. جی. سب سے بہتر حل یہ ہے کہ اگر آپ اپنا ٹیلیفون نمبر پیچھے چھوڑ دیں, جی, تو what I'll do is I'll give you a call and I'll put you on the right line. Right. ٹھیک ہے, جہاں پر آپ کو جو فائنانس ہے آپ کا وہ بھی ہو جائے, اینڈ بوتھ آپ کو دونوں چوائسیز ملنی چاہیے, بوتھ اسلامک فائنانس بھی ملنی چاہیے اینڈ کنونشنل بھی ملنی چاہیے, اینڈ آئی تھنک یو ول بی ان اے بیٹر سچویشن. لیکن جو آپ کر رہے ہیں وہ سب سے بہترین کر رہے ہیں. آئی ایم سو سوری شاہ رخ, میں ایکچولی ہم لوگ ابھی اس وقت بریک کے اوپر جا رہے ہیں, تو اس لیے آئی ہیو ٹو کٹ دا کال شارٹ. آئی ڈو اپولوجائز. تھینک یو سو مچ فار یور کویشچن, اینڈ میں شاہ رخ آپ کو اس کا ضرور جواب دوں گا. ناظرین ہم لوگ ایک چھوٹی سی بریک کے اوپر جا رہے ہیں, بریک کے اس پار میں آپ کا انتظار کروں گا. سی یو آفٹر.